شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج کا ہمارا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 23 کی تفسیر ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کی میں تلاوت کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ ترجمہ: اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا تمہیں اور جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسماں کو عمارت اور اتارا آسماں سے پانی، پھر نکالے اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے، بس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے مد مقابل اور تم جانتے ہو۔ اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے برگزیدہ بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ یہاں تک میں نے سورہ البقرہ کی آیت 21 سے آیت 23 تک کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ اب اس سے آگے میں اس کی مزید تفصیل بیان کروں گا۔ سب سے پہلے آیت نمبر 21 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا تمہیں۔ ان آیات میں اسلام کے بنیادی مقاصد یعنی توحید، صداقت قرآن اور حقانیت نبوت وغیرہ پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسلام کیونکہ کسی خاص قوم، ملک اور وقت کا دین نہیں بلکہ بنی نوح انسان کا تا قیام قیامت دین ہے، اس لیے عام خطاب سے دعوت دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اور جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال قائم کیا جا رہا ہے۔ نعمت، ایجاد اور بقا کا ذکر فرما کر ثابت کیا کہ وہ واحد لا شریک ہے، یعنی تم اپنے رب کی عبادت کرو کیونکہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اگر وہ کرم نہ فرماتا تو تم فناہ کی دنیا سے وجود کی دنیا میں کیسے آ سکتے تھے؟ سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا تاکہ سعادت مند انسان ہدایت اور تقوی کی طرف راغب ہوں اور نافرمانی اور بغاوت سے بچیں۔ اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور وہ طریقہ عبادت اور اطاعت الہی ہے۔ تمام انسانوں سے خطاب ہے اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان کی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ کی بندگی کرے۔ عبادت اس
انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنے عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود الوہیت یعنی معبود ہونے کا اعتقاد اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے۔ کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائیں اور اس کے بعد دیگر اعمال بجا لائیں تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا کسی چیز سے نفع حاصل ہو۔ اب اس سے اگلی جو آیت کریمہ ہے اس کا ترجمہ ہے کہ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے، بس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے مد مقابل اور تم جانتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، آسمان اور زمین کو پیدا کرنا، آسمان اور زمین سے مخلوق کے رزق کا مہیا کرنا اور آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا۔ جب آدمی کی زندگی کا ایک لمحہ ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہو تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے۔ یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی ناشکری ہے، کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگار کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کا بیان ہوا اور یہاں سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشتی ہے اور منکروں کو عاجز کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اس رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں خاص بندے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ یہاں اس انداز تعبیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس حصے میں اور اس کے بعد والی آیت میں قرآن پاک کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں ایک کھلی دلیل دی جا رہی ہے۔ کافروں کو ایک کھلا چیلنج دیا جا رہا ہے جو منکر تھے۔ یہ دلیل ہے قرآن کریم کے کلام الہی ہونے اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی۔ یہ چیلنج صرف عرب کے شعراء اور بلغاء کے لیے نہیں بلکہ عرب و عجم کے سب منکروں کو دیا جا رہا ہے۔ اسلام کے دشمنوں کے لیے یہ کتنا آسان طریقہ تھا کہ 3 آیت کی ایک صورت بنا کر قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب دے دیتے اور اس طرح قرآن نبوت اور اسلام کی صداقت اور عظمت کو یک دم ختم کر کے بے یک کرشمہ شاہکار کا منظر دکھا دیتے۔ لیکن 14 صدیاں گزر چکی ہیں، اس چیلنج کا جواب آج تک نہیں دے سکے اور نہ ہی قیامت کے دن تک یہ دے سکیں گے۔ اس ایک آیت میں قرآن کے کلام الہی ہونے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی ایسی دلیل پیش فرما دی جس کے سامنے بڑے بڑے سرکش مخالفین کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ یہ چیلنج قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج بھی قرآن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا۔ فضاحت اور بلاغت میں عرب کے جو لوگ تھے وہ بہت مشہور تھے۔ عرب کے لوگوں کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا، لیکن ان اہل عرب کو فضاحت اور بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا تو وہ کلام قرآن مجید ہے۔ اس مقدس کتاب کی فضاحت اور بلاغت نے اہل عرب کے عقلین کو حیران کر دیا اور اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا۔
قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی جو تاثیر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے اور سننے والا کبھی سیر نہیں ہوتا۔ قرآن پاک جتنا زیادہ پڑھا جائے، جتنی تلاوت کی جائے، اتنی ہی زیادہ شیرینی اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت دل میں بس جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کلام اگر چاہے وہ کتنی ہی خوبیوں والا ہو، کتنی ہی فصیح اور بلیغ کیوں نہ ہو، اگر اسے بار بار پڑھا جائے تو دل اکتا جاتا ہے۔ لیکن قرآن پاک کی شان ہے کہ جب اسے بار بار پڑھا جائے طبیعت میں خوشگواری آتی ہے۔ قرآن مجید کی اس شان کے بارے میں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ اور مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سحر نہیں ہوتے، جو زیادہ دورانے سے پرانا نہیں ہوتا اور جس کے عجابات ختم نہیں ہوتے۔ نیز قرآن مجید کی آیات میں رعب، قوت اور جلال ہے کہ جب کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کی آیات کے معنی بھی جن کو سمجھ میں نہیں آتے اور جو ان کی تفسیر نہیں بھی جانتے، اس پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے، جبکہ قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب میں یہ صفت نہیں پائی جاتی، اگرچہ وہ کیسے ہی انداز میں کیوں نہ لکھی گئی ہو۔ قرآن مجید غیب کی علم رکھنے والی کتاب ہے۔ قرآن پاک میں مستقبل کے متعلق جو خبریں دی گئیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئیں۔ مثلا زمانہ نبوی میں رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی جو خبر دی گئی تھی وہ 100% پوری ہوئی۔ یہاں تک ہمارا جو سبق تھا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے 23 کی تفصیل تھا۔ یہاں پر میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں آنے والے نیکسٹ سبق تک، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم ہم قرآن مجید سے سیکھیں وہ دوسروں تک پہنچانے میں ہمیں مدد عطا فرمائے۔